کوئی اور ہے، نہ کوئی تھا، نہ کبھی کوئی ہو سکتا ہے۔ آج ہم تیرے حضور جھکتے اور دوسرے تیرے کلام کو مانتے چاہتے دیکھتے ہیں۔ ہم سے بولنا تاکہ ہم تیرے کلام کی منادی کرنے والے ہو سکیں، تیرے یسوع نام میں، آمین آمین آمین۔ خروج کی کتاب اس کا 32 نمبر باب، ایسا کلام جہاں پہ میں نے کسی پاسس کو پیچ کیا، پتہ نہیں میرے دل میں اس وقت میں چرچ کو سکھانے کی کوشش کی۔ The book of Exodus chapter number 32، بائبل مقدس کی دوسری کتاب، اس کو موسیٰ نے لکھی۔ خروج کا مطلب ہے ایکسٹ، نکلنا، اسپینش میں ایکسوڈوس کی کتاب بولی جاتی ہے، اور اس کا لفظی مطلب جو ہوتا ہے وہ نکلنا۔ یہ وہ کتاب ہے جہاں پہ اسرائیل کی قوم 432 سال کی غلامی میں سے نکلی۔ انہوں نے خدا کے معجزات دیکھے، عجائب دیکھے، جیسے کے علاقے میں جب وہ رہ رہے تھے تو پورے مصر کے اندر آفتیں آئیں، مشکلات آئیں، پرابلمس آئیں، مگر جو جشن کا علاقہ تھا اس کے اندر کوئی آفت 10 میں سے ایک بھی نہیں آئی۔ جو آخری آفت تھی جب لوٹے مارے جاتے ہیں، پہلے لڑکے جب مارے جاتے ہیں، جانوروں کے اور انسانوں کے اور سارے، لیکن بائبل مقدس سے بتاتے ہیں کہ مصریوں کے سارے مگر اسرائیلیوں کا ایک بھی نہیں مرا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہ آتے ہیں جس کو آپ پہلے گلزن کہتے ہیں، ریڈ سی، جہاں پہ وہ قوم سمندر میں سے پار جاتی ہے اور سارا کچھ ان کی زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ مگر اس کے بعد ایک ایسا فیس آتا ہے جس میں موسیٰ خدا کے پاس جاتا ہے، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہ یہاں پہ لکھا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ وہ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا۔ صرف 40 دن میکسیمم بنتے ہیں، 40 سے کم بنتے ہیں اس تک۔ ٹوٹل موسیٰ 40 دن تک پہاڑ پہ رہا تھا، اور اس 40 دن کے اندر وہ لوگ قوم دوبارہ بگڑ جاتی ہے۔ ایک لیڈر آپ کی زندگی میں قائم کر سکتا ہے۔ ہارون بائبل کا پہلا کاہن ہے، جس کو آپ اسپینش کا سردوتے کہتے ہیں، انگلش میں آپ اس کو پاسٹر کہہ سکتے ہیں، کاہن بھی کہہ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کا پہلا پادری یا پہلا کاہن کا نام ہارون ہے، جو کہانت کے لیے مسا کیا گیا، کہانت کے لیے چنا گیا، اور اس کے بعد ہارون کی نسل کو میں سے آگے چننا شروع کیا۔ آپ سوچیں کہ ایک ایسا شخص جو مسا ہوا تھا، ایک ایسا شخص جو صرف کاہن نہیں بلکہ نبی بھی تھا۔ بائبل جو کہ اس کو نبی بھی کہتی ہے، بائبل لکھا ہوا کہ ہارون نبی بھی تھا، خدا ہارون سے ڈائریکٹ بات بھی کرتا تھا اور سارا کچھ تھا۔ مگر یہاں پہ بائبل میں لکھا ہے جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہوئے۔ موسیٰ اسی کے لیے اصل لیڈر تھا۔ اصل میں جو لیڈرشپ کوالٹیز، لیڈرشپ انوائنٹنگ، لیڈرشپ کی اتھارٹی یا اس کے اندر چلنے کے لیے جس شخص کے پاس، اس کا نام موسیٰ تھا، اور موسیٰ اس قوم سے 40 دن کے لیے صرف خدا کے پاس جاتا ہے، اور اس پہاڑ کے اوپر جا کے خدا کے ساتھ رشتے میں ہوتا ہے اور رشتے میں رہتا ہے، اور وہ قوم پیچھے سے ہارون کے پاس آتی ہے اور ہارون کو کہتی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم وہ شخص جس کا نام موسیٰ ہے جو ہمیں ملک مصر سے نکال کے لایا، اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ پہلی چیز لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید موسیٰ مر گیا ہوگا۔ پہلی چیز آپ یہ سوچ سکتے ہیں، ان کو یہ لگا کہ موسیٰ دوبارہ بھی واپس آئے گا۔ اور دوسری چیز جو سیکھنے کی ہے کہ ہارون اپنے کوالٹیز کے اندر ایک لیڈر تھا، مگر وہ سر نہیں کبھی بھی تھا۔ آپ بہت اچھے لیول پہ لیڈر مان سکتے ہو، مگر کافی دفعہ سر نہیں بنتے جب تک کہ آپ سر نہیں ہو جاتے۔ اس ٹائم تک موسیٰ ان کا سر تھا، اور موسیٰ کے پاس اتھارٹی بھی فیصلے کرنے کی، اور ہارون کی بھی اتھارٹی بیسیکلی موسیٰ ہی تھا۔ موسیٰ کاہن ضرور تھا، موسیٰ انوائنٹڈ ضرور تھا، موسیٰ نبی ضرور تھا، مگر موسیٰ جو کہ ہے ہارون جو کہ ہے سر نہیں تھا۔ ہارون کاہن تھا، ہارون انوائنٹڈ تھا، ہارون جو کہ ہے نبی بھی تھا، مگر ہارون سر نہیں تھا اس قوم کے لیے۔ ان کے لیے قربانیاں چڑھانے کے لیے تھا، قربانیاں لے کے جانے کے لیے تھا، قربانیاں لینے کے لیے تھا، قربانیاں کھانے کے لیے تھا، مگر موسیٰ جو کہ اس کے اوپر تھا ہمیشہ، اور موسیٰ خدا کے پاس تھا، اور وہ
ہارون کے پاس جاتے ہیں اور دوسری نمبر آیت میں کیا لکھا ہے؟ تمہیں سے نکال کر لایا، کیا ہو گیا ہے؟ ہارون ہمارے لیے دیوتا، کہتے ہیں پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ وہ ہمارے لیے دیوتا بنا دے۔ ہارون وہ شخص ہے جو خدا کی پرستش کر رہا ہے، ہارون وہ شخص ہے جس کو خدا نے نبی بھی بولا، اور جب خدا موسیٰ کو چنتا کہتا ہے گویا تیرا بھائی ہارون تیرا نبی بھی ہوگا۔ ہارون ایک ڈیمینشن میں موسیٰ کی آواز بھی تھا، ایک ڈیمینشن میں خدا کی آواز، ایک جگہ موسیٰ کی آواز بھی وہی ہوتا ہے، اور اس کے پاس وہ قوم جمع ہو کے کہتی ہمیں ایک دیوتا بنا دے، ایک ایسا خدا جو کہ زندہ تھا، ایک ایسا خدا جو زندگی کا خدا تھا، ایک ایسا خدا جس میں زندگی تھی، مگر وہ قوم صرف موسیٰ کے جانے کی وجہ سے 40 دن کے اندر دوبارہ مصریوں خداؤں کی طرف جانے لگے، اور اس کو ہارون کے پاس آ کے کہتے ہیں تو ہمارے لیے ایک دیوتا بنا دے، اور دیوتا کیا کرے ان کے لیے؟ جو ہمارے آگے آگے چلے۔ ہمیشہ ایک قوم کو ایک ایسا شخص چاہیے جو ان کے آگے چل سکے۔ وہ بیسیکلی ہارون کو بھی ڈکلائن کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو تھوڑی لفظوں میں اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو آپ سمجھ سکیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آگے چلنے والا شخص نہیں ہے، اور وہ ہارون کو یہ بھی کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ تھا، تو نے سب کچھ دیکھا، جو جیا تو نے سب کچھ ہے، مگر ایک چیز سے بتا دیں تو ہمارے آگے نہیں چل سکتا، تو اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہے کہ تو ہمارے آگے چلے۔ بہت سے لوگ زندگی کے اندر اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی سروس کیا ہے، وہ کس لیے بلائے گئے اور کیوں بلائے گئے ہیں۔ موسیٰ اور سب کے آگے چلنے کے لیے بلایا گیا تھا، ہارون نہیں بلایا گیا تھا۔ ہارون ایک انوائنٹڈ شخص تھا، ہارون ایک کاہن تھا، ہارون اتھارٹی میں تھا، ہارون کے پاس سب کچھ تھا، مگر ہارون ان کے آگے چلنے کے لیے نہیں تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تو اٹھ اور ہمارے لیے ایک دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس اگر آگے کوئی نہ ہوا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا تھا وہ جو آگ اور بادل کا ستون ہے موسیٰ کی وجہ سے موجود ہے، اور 40 دن تک وہ آگ اور بادل کا ستون ان کے ساتھ تھا، مگر اس کے باوجود وہ ہارون کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک دیوتا بنا، ہمیں ایک دیوتا کی ضرورت ہے، ہمیں ایک بچڑے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ایسے مونومنٹ کی ضرورت ہے جس کو ہم دیکھ سکیں، جس کے آگے سجدہ کر سکیں، جس کے آگے پوجا کر سکیں۔ اگر آج سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر آج کے دور کے اندر آپ ہارون کی جگہ ہوتے آپ کیا کرتے؟ اور ہارون نہیں کر دیا۔ ہارون ان کو کیا جواب دیتا ہے؟ ہارون نے کہا، ان سے کہا تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس، ان کو اتار کر میرے پاس۔ ہارون ان کو منع نہیں کیا۔ یہاں اگر آپ تھوڑی دیر کے سوچیں تو اگر ایک پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو شاید ہارون ان کو منع کر رہا تھا۔ کیسے منع کر رہا تھا؟ کیونکہ سونا لینا ایک بہت مشکل چیز ہے، ایک پریشیس چیز ہارون سے مانگتا ہے۔ ہارون کہتا ہے اپنی بیویوں، لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں وہ لے کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں ہمیں دیوتا بنا کے دے، اور ہارون کو کہتا ہے وہ سونے کی بالیاں لے کے آؤ۔ اگر یہاں پہ تھوڑی دیر آپ دیکھنا چاہو تو شاید ہارون کو اس کے کہتا ہے کہ یہ نئی چیز ہے صحرا میں اور سونا نہیں کو ملنا، تو یہ شاید منع کر دیں گے۔ مگر کبھی بھی آپ کو اسکرپچر کے اندر ایسا نہیں ملتا کہ ہارون نے ڈائریکٹلی طور پر کو منع کیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہارون کے اوپر اس کا ساتھ نہیں تھا، اس نے ہارون کے اوپر اس کا اتھارٹی نہیں تھی۔ That is a problem till today in the church۔ آپ کی زندگی کے فیصلے بہت اچھے ہو سکتے ہیں، مگر اگر آپ اپنے فیصلے خدا کی مرضی کے مطابق لیں۔ لوگ اپنے فیصلے چند باتوں پہ جا کے لیتے ہیں، چند سوچوں پہ لیتے ہیں، چند وجوہات پہ لیتے ہیں، اور ہارون ایگزیکٹلی وہ کر رہا ہے۔ اگر وہاں پہ موسیٰ ہوتا تو کبھی وہاں پہ بچڑا نہیں بن سکتا تھا۔ اگر ہارون ہوتا کبھی بھی وہاں، اگر موسیٰ ہوتا تو کبھی بھی وہاں پہ دیوتا نہیں بننا تھا، کیونکہ موسیٰ نہیں تھا اور ہارون کو کہتا ہے، اور بنانے والا بھی ہارون تھا۔ یہ بھی کہ صرف ہارون سے اجازت لیتے ہیں، ہارون جو کہ خود اس اپوائنٹمنٹ پہ جگہ پہ تھا، خدا کی آواز وہاں پہ، وہی ان کو ایک نیا خدا بنا کے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہی ان کو ایک
خدا بنا کے پیش کرنے کے لیے موجود ہو جاتا ہے. اور ہارون ان کو کہتا ہے کہ جا کے بالیاں اور یہ سب لے کے آؤ. چاہتے سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار کر ان کو ہارون کے پاس یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے یہ سونا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جب وہ غلامی میں تھے 40 سال کی, جب ان کی محنت کا پیسہ نہیں ملتا تھا, ان کو بھوسا نہیں ملتا تھا اینٹیں بنانے کے لیے. اس ٹائم خدا جب ان کو غلامی سے نکالتا ہے, خدا مصریوں کا دولت ان کو دیتا ہے, اور آج یہ وہی دولت ابلیس کے استعمال کر رہے ہیں. اب بہت سے لوگوں کو دیکھو چرچ میں آتے ہیں برکت پانے کے لیے, پوری دنیا میں اس طرح کی پرابلم ہے. جب ان کو کچھ مل جاتا ہے پھر وہ خدا سے دور ہونے لگ جاتا ہے. جب ان کو کچھ مل جاتا ہے پھر وہ سمجھتے ہیں ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے. جب ان کو مل جاتا ہے سمجھتے ہیں ہمیں خدا کی کیا ضرورت ہے, ہم خود سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ وہ قوم ہے جنہوں نے خدا کے عجائب دیکھے تھے. یہ قوم ہے جنہوں نے 10 ہفتے دیکھی تھی, اور 10 ہفتوں کو اپنے اوپر سے ایک بھی اپنے اوپر نہیں آتے دیکھا. یہ قوم ہے جو منع کھا رہی تھی. وہ قوم ہے جو کہ آگ اور بادل کے سکون میں تھی. وہ قوم ہے جنہوں نے پہلے گزر کو گزرتے دیکھا تھا, اس سے پار ہوتے دیکھا تھا, اور فرعون کے رسولوں پہ ڈوبتے دیکھا تھا. اور وہی قوم آ کے کہتی ہے وہ مرد, وہ شخص جو ہمیں مصر سے نکال کے لایا ہے, اس کا پتہ نہیں کیا ہو گیا. جب تک ہم لوگوں پہ فوکس کریں گے ہم گرتے رہیں گے. جب ہم خدا پہ فوکس کرنے لگیں گے پھر ہم چلنے لگ جائیں گے. اگر وہ خدا کو جانتے تو شاید موسیٰ کی بُدھی کو برداشت کر لیتے, لیکن وہ موسیٰ کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے اور اس کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. تو ہارون کے پاس جا کے کہتے ہیں تو ہمارا لیڈر نہیں ہے, تو اس قابل نہیں ہے. اگر تو رہنا چاہتا ہے تو ہمیں بچڑا بنا کے دے, دیوتا بنا کے دے. اور پہلی دفعہ بیابان کے اندر ابلیس کی پوجا کی جاتی ہے. پہلی دفعہ جب غلامی سے نکلے, دوبارہ غلامی میں جانے کی پہلی روش, پہلی کوشش اس بات کے اندر نظر آتی ہے. اور آج بھی کرسچن ورلڈ اسی زندگی کو جینے کی کوشش کر رہا ہے. آج بھی چرچ اسی زندگی کو جینے کی کوشش کر رہا ہے. ہارون امپورٹنٹ تھا, نوائنٹڈ تھا, کاہن تھا, سب کچھ تھا, مگر ہارون کبھی بھی سر نہیں تھا. سر ہمیشہ موسیٰ رہا تھا. ایک سر کی کیا اہمیت ہے اب اپنی باڈی میں اس کو سوچ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. میں نے لوڈوں کی, لنگڑوں کی, انگوں کی, گونگوں کی شادیوں پہ دیکھی ہے اور اچھی زندگی پہ دیکھی ہے, مگر آپ بہت ریئر ہے کسی پاگل کی شادیوں پہ دیکھی. کیوں؟ کیونکہ وہ مینٹلی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس کا سر ٹھیک نہیں ہے. آپ کا کوئی ہاتھ کاٹ دے آپ پھر بھی زندگی جی سکتے ہو, آپ کو ٹانگیں کاٹ دے آپ پھر بھی زندگی جی سکتے ہو, آپ کے ہارٹ میں پرابلم آپ پھر بھی زندگی جی سکتے ہو. ایک بہت اچھا ٹیچر ہے, موٹیویشنل اسپیکر ہے, جس کو شاید آپ میں سے کافی فیس بک پہ دیکھا کتنا سا جس کی ٹانگیں اور ہاتھ ہونا آلموسٹ, اینڈ ہی پریچ دی بائبل, اور وہ ملینئر شخص ہے, انسپریشن اسپیکر ہے, اور وہ خدا کو بہت زیادہ پریچ کرتا ہے. سوچیں تھوڑی دیر کے لیے اس کی بیوی, اس کے بچوں کو دیکھیں, بہت خوبصورت فیملی ہے اس کے پاس, دونوں ٹانگیں نہیں ہیں, ہاتھ نہیں ہے اس کے پاس, مگر اس کا سر اس کے ساتھ ہے. اگر سوچیں کوئی شخص اس کے بعد سر نہ ہو پھر کیا ہوگا. اور یہی امپورٹنٹ ایک لیڈر کی زندگی کے اندر آپ کے ہوتی ہے. اور موسیٰ ان کے ساتھ اس میں نہیں تھا. اور بائبل نے کہا چاہتے سب لوگ ان کو ان کے کانوں میں سے سونے کی بالیاں اتار کر ان کو ہارون کے پاس لے آئے, چار پڑھائے, اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھلا ہوا بچڑا بنایا جس کی صورت چھینی سے کی. ایک بچڑا بناتا ہے اور اس کی صورت چھینی سے ٹھیک کرتا ہے. اس کو ہارون تیار کر لیتا ہے. جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو چھینی لے کے اس کو ٹھوک کے اس کی چہرہ ٹھیک کرتا ہے. ابلیس جیسا بھی ہو جائے, ابلیس ہمیشہ بادصورت رہتا ہے. ایک انٹرینڈ لیڈر سیم ایسے ہی ہوتا ہے. ہارون نے بچڑا بنا دیا, ہارون نے خدا ان کو بنا کے دے دیا, اور ہارون جل خدا کو جانتا تھا, وہ نہیں جانتے تھے.
ہارون نے زندہ خدا سے بات کی ہوئی تھی، ہارون زندہ خدا کے ساتھ جی رہا تھا، ہارون بہت قریبی طور پہ خدا کے ساتھ تھا. یہاں پہ قوم سے زیادہ غلطی میری نظر میں ہارون کی ہے. ہارون کو کھڑے ہو کے دوست کا طرح نہیں بناؤں گا میں اس کے اگینسٹ کھڑا ہوں گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ کو قوم کہتی، موسیٰ کبھی بھی بچنا نہ بناتا، موسیٰ کبھی بھی اس بچنے کے لیے تیار نہ کرتا، موسیٰ کبھی بھی اس بچنے کے لیے سونا نہ مانگتا، موسیٰ کبھی بھی اس کو تیار نہ کرتا. مگر ہارون کہتا ہے مجھے سونا لے کے آؤ. سونا جب اس کو لا کے دیتے ہیں اس کو پگھلاتا ہے اور اس کو تیار کر کے اپنی نظر کے اندر ایک خوبصورت بچہ تیار کرتا اور اس کے لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے، اور اس کی صورت کو چھری سے ٹھیک کرتا ہے، اس کو ٹھوکتا ہے، چاہے اس کا نام ٹھیک کرتا ہے. تو مجھے معلوم کیا کرتا ہوگا کہ وہ خوبصورت دیکھ سکے. کیوں اس کی صورت ٹھیک کرتا ہے؟ تاکہ وہ خوبصورت دیکھ سکے. اور آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی آپ دیکھیں لوگوں کو دیکھیں تو وہ اپنی سرجریز کروا رہے ہیں، صرف اپنی ناک ٹھیک کرنا، کان ٹھیک کرنا، یہ ٹھیک کرنا. مجھے بھول گئے کہ جن کو جسم کو بنایا اس کو پرفیکٹ بنایا. خدا نے جو آپ کو بنایا اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. خدا نے آپ کو بالکل ٹھیک بنایا ہے اور خدا غلطی نہیں کرتا بنا کو. وہ چھانی لے کے اس کی چہرے کو ٹھیک کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، یہ بہت لمحہ ہے، فکر کیا ہے. تب وہ کہنے لگے کہ اے اسرائیل، یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے، جو تجھے ملک مصر سے پہلے نمبر آیت میں کہتے ہیں موسیٰ نکال کے لایا. ان کی نظر میں موسیٰ خدا تھا اور اب کہہ رہے ہیں اے اسرائیل، یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھے ملک مصر سے. ان کو ایک ایسا کریکٹر چاہیے تھا جو ان کو نکال کے لاتا. اور وہ کہتے ہیں اسرائیل، یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال کر. آج میں اور آپ کس کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں؟ آج میں اور آپ کیا فوکس کرنا چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ جینا چاہتے ہیں زندگی کے اندر؟ آپ زندگی میں بہت اچھی زندگی جی سکتے ہیں، مگر کیا آپ ایتھیکلی طور پہ، منسٹریل طور پر زندگی کو جینا ہے کہ نہیں جی رہے ہیں؟ کیا منسٹریل طور پہ آپ کو پتا ہے کیا زندگی جی رہے ہیں؟ ایتھیکلی طور پہ آپ کو پتا ہے کیا زندگی جینا چاہتے ہیں؟ 90% کرسچن لوگ یہ نہیں جانتے کہ منسٹریل ایتھکس کیا ہے. خدا موسیٰ سے بات کرتا تھا روبرو. ہارون نبی کہلایا گیا ہے مگر ہارون ہی بچڑا بناتا ہے اور ہارون ہی کہتا ہے کہ یہ تیرا وہ دیوتا ہے اسرائیل جو تجھے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے خدا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا یا نہیں دیکھ رہا تھا؟ یہ دیکھ کر کہ ہارون نے اس کے آگے ایک قربان کا بنایا. ہارون کو پتا تھا خدا کے سامنے قربان کا کی ضرورت ہے اور ہارون اس کو خدا پورے طور پہ بنا کے مانتا بھی ہے. کیا قربان کا میرے اور آپ کی زندگی کر رہا ہے؟ کیا قربان کا میں اور آپ نے اپنے خاندان کو اپنے گھر میں بنا دیا؟ کیا قربان کا میرے اور آپ کی زندگی کر رہا ہے؟ فیملی کر رہا ہے؟ لیکن ہارون اس کے آگے قربان کا بھی بناتا ہے. ہارون وہ شخص ہے جو کاہن ہے، جو قربانیاں لیتا ہے، جو بچے لیتا ہے، ان کو ذبح کر کے خدا کے حضور جلاتا اور پیش کرتا ہے. کوئی دیوتا کے آگے ایک قربان کا بھی بناتا ہے. ابلیس ہمیشہ قربان کا مانگ رہا ہے جو خدا مانگ رہا ہے. مجھے اور آپ اس کو قربان کا نہیں دینی ہے. میں اور آپ اس کے لیے قربان کا نہیں بنا سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں پرابلم یہ کہ تو ایسی تو ایسے ہے، بالکل ٹھیک ہے آپ کی پرابلم ہوگی، مگر خدا ان پرابلم سے اوپر ہے. 90% 80% پاکستان میں لوگ قربانی کا گوشت کھاتے ہیں. 80% لوگ، اور وہ کسی اور قربان کا اوپر قربان ہوا ہوتا ہے، کسی اور خدا کے لیے قربان ہوا گوشت ہے. ہارون اس کے آگے قربان کا بناتا ہے، مذبح بنا دیتا ہے جہاں پہ قربانی دی جائے گی. قربان کا اس وقت کے اندر صرف اور صرف دعا کی جگہ نہیں تھی. وہ وہاں پہ جہاں پہ جانور لا کے قربان کیے جاتے تھے. صرف وہ سونا نہیں دیتے، اس دیوتا کے آگے قربان کا بناتے تاکہ قربانیاں چڑھائی جا سکے. اور کہتا ہے، اور یہ دیکھ کر کہ ہارون اس کے آگے قربان کا بنائی اور اس نے اعلان
اس میں موسیٰ شامل نہیں تھا. میں پاکستان میں تھا, میں نے گھر کے پاس پاسٹر اس سے پوچھا, مجھے وہ لڑکا میں گھر لے کے گیا بہت پیار کے ساتھ, میں سیمینار پیش کرنے گیا پاسٹرز کا, تو مجھے انہوں نے 10 بجے کا ٹائم دیا. میری عادت ہے پورے 9 بجے مارننگ میں کہ پاسٹر سامنے آ رہا ہے تو 9 بجے شروع ہوگا. میں 10 بجے میں 3 منٹ پہلے ان کے گھر پہ, ان کے چرچ کے بعد, تو وہاں پہ کوئی لڑکا جو کوآرڈینیٹ کر رہا تھا سارا وہ, اور جو پادری جس کے چرچ میں تھا وہ دونوں آگے حیران ہو گیا. پادری, میں کہ سر آپ نے 10 بجے بولا تھا پاسٹر سیمینار میں نے تو میں کو پھر پیش کرنا, آپ نے پھر کچھ پیش کرنا ہے, تو میں تو آج بولا کہ ابھی تو کوئی بھی نہیں آیا, ہم نے تو آگے چرچ کھولا. خیر مجھے اپنے چرچ گھر لے گیا, میں واش روم کے لے گیا, تو مجھے اپنے اس کی شادی ہوئی تھی اپنے کمرے میں لے کے گیا, اور میں نے اس سے پوچھا, اس کے کمرے میں جب میں گیا تو اس لڑکے سے میں نے پوچھا, میں کیا اگر آپ قرآن اللہ آپ کی بات کو اس کو جیسے پروفیسی دینے لگا ہے, کہتا ہاں جی, میں کیا گانے پڑھ رہا ہے, میں کیا 35 بورن اگین پاسٹر اور ان چیزوں کے خلاف بولتے ہو, میں نے تمہیں شادی پہ 6 گانے پڑھے اور 6 کے 6 تیرے کمرے میں لگے ہوئے ہیں, میں کہ کیا دنیا کو پریچ کرے گا, کیا لوگوں کو بتائے گا کہ تیرا خدا اور ہندوازم اور سکھ کا خدا سے. میں کہا ہماری شادیوں کے اندر آج جو رسمیں ہوگی جو ہندوؤں اور سکھوں کی اور جو مسلمانوں کی ہوگی, میں کسی کے اگینسٹ نہیں, کسی ریلیجن کے لیے, مگر جب میرے خدا کی بات ہے اس ٹائم میں کسی کے ساتھ نہیں دے سکتا. خدا نہ بھوت کہنا, لکڑی کہنا, مٹی کہنا, سونے کہنا, چاندی کا, خدا ایک زندہ خدا ہے. بھائی کہ اس کو کسی میں نہیں دیکھا ہے, مگر ایک دن چرچ اس کو روبرو دیکھے گا ضرور, جسے پاک ہو کے اس کے سامنے جائے گا. غرضی کتاب میں لکھا ہے برے کا اور باپ کا تخت وہاں پہ ہوگا, وہاں پہ سورج کی روشنی بلکہ برے کے نور سے سب چیزیں روشن ہوں گی. میں نے لڑکے سے پوچھا یہ کیا ہے, میں کہ یار آپ کے جاننے والے, آپ کے جن کے آپ جن کے اندر ہو, جن کے ساتھ کام کر رہے ہو, ان کے فلانے کی بیٹے کی شادی پہ گیلے گرائی گئی ہیں, گانوں پہ ناچا کے بعد پلپٹ پہ بولا گیا کوئی بات نہیں شادی میں آپ کر سکتے ہو. میں کہ شادیوں میں تو پھر بیچلر نائٹ بھی منائی جاتی, وہ بھی منا لیں ہم. The problem is not کہ خدا کچھ نہیں چاہتا, خدا سب کچھ ہمیں دے کے گیا ہے. موسیٰ ان کو انسٹرکشن دے کے گیا تھا میں جاتا ہوں اور واپسی آؤں گا, اور موسیٰ کے نہ آنے کی وجہ سے وہ سیکنڈ کمانڈ کے بعد جاتے ہیں اور اسے درخواست کرتے ہیں, اور وہ سیکنڈ کمانڈ ان کو غلط ترتیب اور غلط تحریر اور غلط کلچر دیتا ہے. اور میں نے کہا اس کے آگے قربان کا برابر کہتا ہے کل صبح خداوند کی عید ہوگی. پتہ کیا کہتے ہیں, کل خوشی منانا, کل سے یہ تمہارا خدا ہو جائے گا, کل سے یہ تمہارے آگے چلے گا, کل سے تمہیں عزت دے گا, کل سے تمہاری حفاظت کرے گا, کل سے تمہیں نور بن جائے گا. اگر سوچیں خدا اس دن چلا جاتا تو قوم وہاں پہ بھوکی پیاسی مر جانی تھی. صرف ایک شخص کی وجہ سے قوم بچی, اس کا نام موسیٰ. اگر موسیٰ نام پہ کھڑا ہوتا تو ہارون اور اس کی نسل اور اس کی ساری نسلیں وہاں پہ برباد ہو جاتی تھی. اور بائبل لکھا ہے اور دوسرے دن سویرے اٹھ کر انہوں نے قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیاں گزاری. پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کود میں لکھا ہے. اور دوسرے دن صبح سے اٹھ کر انہوں نے قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیاں گزاری. قربانیاں چڑھائیں اور پھر ایک اسپیشل قربانی چڑھائی جس کو آپ the sanctification of peace کہتے ہیں. سلامتی کی قربانیاں گزاری. سلامتی کس کی ہے؟ یسوع مسیح ناصری سلامتی کا شہزادہ ہے, اور وہ سلامتی کی قربانی ہارون اس کے آگے چڑھاتا ہے. میں جب نیپال میں تھا میں شوق تھا. بودا کو لوگ پیس کا خدا کہتے ہیں. بودا کو لوگ پیس کہ ایک ممبر کے طور پر پوری دنیا اس کو کہتے ہیں پیس کو اس نے ریپرزینٹ کیا.
پیس کو اس نے دنیا میں پھیلایا اور پیس اس کی زندگی میں تھا اور پیس اور پیس اور پیس اور پیس. اگر آپ فوراً آپ مجھے نیپال کا پتا ہے, نیپال کے اندر خدا کی اسپرٹ سب سے زیادہ مینیفیسٹڈ ہے. لوگ ہمبل ہیں, ان میں لڑائی جھگڑے کا کوئی آنسر مجھے نہیں نظر آتا. آپ کو پانی دیتے ہیں, کرسچنوں کی بات کر رہا ہوں, ایک گلاس آپ کو پلاتے ہیں, دوسرا یہاں پہ رکھتے ہیں, ہاتھ جوڑے ہیں آپ کے آگے, ہاتھ جوڑ کے آپ کو پانی دیتے ہیں. آپ کے آگے سے گزر رہے ہیں, ایک ہاتھ سے دیوار اور ایک ہاتھ سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں, ہاتھ کر کے یہاں پہ معافی مانگ کے گزر رہے ہیں. یہ چرچ کے لوگ کی بات کر رہا ہوں جو خدا کو فالو نہیں کر رہے, مگر کیونکہ خدا وہاں پہ ڈومینیٹڈ ہے, اس کی مینیفیسٹیشن ہے, پیس ہے وہاں پہ, بت پرستی ہے وہاں پہ, اور اتنی بت پرستی میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. لیکن جادوگری نہیں ہے وہاں پہ. جادوگری بہت نارمل سی ہے. ان کے شہر کٹمنڈو تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں, کوئی ایسا راؤنڈ روڈ چلایا نہیں ہے جہاں پہ مندر نہ ہو خدا کا. خدا کا نہیں ہے تو رام کا, لکشمن کا, کسی ایسو کا ہے. ہندوازم کی نام میں چیزیں موجود ہیں, لیکن بدھازم وہاں پہ سب سے زیادہ ہے, کیونکہ بدھا بیسیکلی نیپال کی پیدائش ہے. بدھا نیپال میں پیدا ہوا ہے. مگر بدھا آپ کو معلوم ہے کہ بدھا کے بہت سے اسٹیچوز دنیا میں لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ بدھا کس طرح ریپرزینٹ کرتا ہے. بدھا کی موسٹلی جو ورشپ کے جو اس کے مجسمے ہیں, اس کے اندر بدھا کا ہاتھ اس طرح ہے. بدھا نے ایک چونکی بیٹھ کے مارا ہے اور یوں بیٹھا ہے. یہ اسپرچل ریلم کے اندر, بیبلیکل ٹرمالوجی کے اندر 666 کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور بدھا مسیح سے کئی ہزار سال پہلے آیا تھا, اور یسوع کے کئی 100 سال کے بعد بک آف ریولیشن اور اس لکھی گئی ہے. کئی ہزار سال پہلے وہ آیا, مگر اس نے اس کو پتا تھا کہ اینٹی کرائسٹ کا نمبر کیا ہے. ہم بہت سی چیزیں اپنی زندگیوں میں ایسی لے کے رکھے ہوئے ہیں جو اینٹی بیبلیکل ہیں. لوگ بدھا پیس ہے, بدھا ایسے ہے, بدھا ایسے ہے. Although it's like this, اور بہت سی اسٹڈیز یہ کنفرم بتاتے ہیں, لامازم جو ہے, جو دلائے لاما چل رہا ہے, لامازم یہ بدھزم میں سے ہے. اور لامازم کے اندر جو تبت کے اوپر جو بدھزم کی سب سے بڑی مینیفیسٹیشن ہے, اس کے اندر ہیومن سیکریفائس بھی دیا جا رہا ہے. انسان کی قربانی بھی دی جاتی ہے اس کے اندر. اور سیم وہ چیزیں اس بیابان کے اندر اسرائیل کی قوم کرتی ہے, اور ہارون کہتا ہے یہ تمہارا دیوتا ہے, کل اس کی عید ہے, اور صبح اس میں قربان گاہ میں نے بنا دی ہے, صبح قربانیاں لے آنا. اور جو قربانیاں خدا کے لیے آتی تھی اب اس دیوتا کے لیے آنے لگتے ہیں. اور اس قربانیوں کے ساتھ میں دیکھا ہوں نے سلامت کی قربانیاں بھی نظر آئی. سلامتی کے لیے پیش کی قربانیاں کہ ہم سلامتی کو چاہتے ہیں. جو سلامتی کے خدا ہے اس کو چھوڑ کے ایک بت کے سامنے جا کے, ایک بچڑے کے سامنے جو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے پیسے سے بنا تھا, اس کی آگے نذرانے چاہنے لگ جاتے ہیں. صرف اور صرف کیا وجہ تھی, موسیٰ وہاں پہ موجود نہیں تھا. ایک لیڈر نہ صرف آپ کو بلکہ پوری کی پوری جنریشن کو بدلنے کا اختیار رکھتا ہے, جنریشن کو سنبھالنے کا اختیار رکھتا ہے, جنریشن کو چینج کرنے کا اختیار رکھتا ہے. ایک لیڈر صرف آپ کی زندگی میں, آپ کی نسلوں کی زندگی امپیکٹ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. موسیٰ صرف اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر رہا تھا, موسیٰ 25 لاکھ لوگوں کی حفاظت کر رہا تھا. اور خدا موسیٰ کو اتنی بڑی اپرچونٹی دیتا ہے کہ آج دنیا میں لوگ ابراہیم کا نام نہ لیتے, آج یہودی لوگ بھی موسیٰ کا نام لے رہے ہوتے. مگر موسیٰ جانتا تھا میں لیڈر ہوں, مجھے فیل نہیں چاہیے, مجھے خدا کی قدرت لوگوں تک لے کے جانی ہے. اور لکھا ہے قربانی خالی پہ ان لوگوں نے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کود میں لوگ آج کی زندگی کی خواہشیں جینا چاہتے ہیں, لوگ آج کی زندگی کی خواہشوں کو جینا چاہتے ہیں, لوگ آج کی زندگی کو جینا چاہ رہے ہیں, خدا کی حضوری سے دور ہو گئے. Same situation the church is living after pandemic mostly. پوری دنیا کے 98 to 99% چرچ کم ہوئے ہیں. کوئی 0.1 میں 1% چرچ بڑھا ہوگا, 99% دنیا میں چرچ کم ہوا ہے. اٹینڈنس پوری دنیا میں کم ہو گیا ہے.
دنیا کے اندر اٹینڈنس کم ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ دوبارہ کھیل کود میں اور اس میں آدمی کو پتا چل گیا کہ دنیا ختم نہیں ہونے لگی. اتنی بڑی بیماری ہے, اتنی بڑی پرابلم ہے, دنیا بند ہو گئی لیکن دنیا ختم نہیں ہونے لگی. ہمارے پاس بہت ٹائم پڑا ہے. اور یہ بھول گئے تھے وہ کہ وہ بیابان میں ہے, روٹی کہاں سے آئے گی. انہوں نے کھایا پیا اور کھیل کود میں لگ گئے. آج میں اور آپ کیا چل رہے ہیں؟ آج میں اور آپ کیا جینا چاہتے ہیں؟ آج میں اور آپ کیا جینا چاہتے ہیں؟ تب خداوند نے موسیٰ ساتھ بڑھائی. تب خداوند نے موسیٰ کو کہا نیچے جا, کیونکہ تیرے لوگ جن کو تم ان کے مصر سے نکال کر لایا, کیا کہتے ہیں, تیرے لوگ جن کو تو مصر سے, آپ خدا یہ کہہ رہا میرے لوگ. یہاں پہ بائبل میں صاف الفاظ ہیں, موسیٰ ان میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا, پیدا ہو کے اسے نہلا رہا تھا. وہ مصریوں میں رہا, مصریوں میں پلا اور مصر سے نکل کے بیابان میں آ گیا. کبھی بھی اسرائیلیوں کے ساتھ وہ رہا نہیں تھا. اس کا کھانا پینا لائف اسٹائل سب مصریوں والی تھی. وہ مصری کلچر کو جانتا تھا. سوائے اس کے ماں کی اس تربیت کے, تو اس کی ماں نے دودھ پلا کے اس کی دی تھی. اس کے علاوہ موسیٰ میں ہر چیز مصریوں والی تھی. اور خدا اس کو پتہ کیا کہتا ہے, تیرے لوگ جن کو تو مصر سے نکال کر لایا ہے. خدا کہتا ہے میرے نہیں ہیں, تیرے ہیں. جب جو قوم خدا کی کہلاتی ہے موسیٰ کی نہیں کہلاتی. خدا کی قوم وہ ابراہیم کی نسل تھی, اسحاق کی نسل تھی, اسرائیل کی نسل تھی. جس یعقوب کو خدا نے پوچھا تیرا نام کیا ہے, جس نے پوچھا تیرا نام کیا, اس نے بولا میرا نام دھوکے باز ہے. اس دھوکے باز کی نسل جس کو خدا نے بھی اس کا نام بدل کے اسرائیل کیا کہ تو آج سے دھوکے باز بول کے خدا کا بیٹا کہلائے گا, اس کی نسل کو خدا کہہ رہا ہے تیرے لوگ میری قوم نہیں ہے, تو ان کو نکال کے لایا, تیرے لوگ ہیں. خدا ایک لیڈر سے اس ڈائمینشن میں بات کر رہا ہے تو اس کو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے قوم میری ہے, میں تجھے تیار کیا, میں تجھے لے کے گیا, آپ نے مگر یہ تیرے لوگ ہیں جن کو تو نکال کے لایا. نیچے دیکھ بگڑ گئے. خدا پہلے نہیں دیکھ سکتا تھا کیا؟ خدا پہلے نہیں دیکھ رہا تھا کیا؟ خدا کو پتا نہیں تھا بچہ بننے لگا؟ کیا خدا کو جانتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ جس نے یہ سب کچھ ہو گیا اس نے قرآن پڑھا چل تیرے لوگ ہیں. اور لکھا ہے تب خدا نے موسیٰ کو کہا نیچے جا, کیونکہ تیرے لوگ جن کو تم ان کے مصر سے نکال کر لایا اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد. لوگ بہت جلد تھوڑی سی برکت پا کے خدا کے گھر سے چھوڑ جاتے ہیں اور لعنت کے فرزند بن جاتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے. ان کے پاس سونا تھا, جانور تھے, قربانیاں تھی, کھایا پیا, جیسے کہ سب کچھ کیا, مگر خدا پتہ کیا کہتا ہے؟ تب خدا نے موسیٰ کو کہا نیچے جا کے کیونکہ تیرے لوگ جن کو تم ان کے مصر سے نکال کے لائے وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد پھر گئے ہیں. خدا کہتے ہیں کہ 40 دن ہی رہے. 40 عدد بہت امپورٹنٹ ہے. کہا جاتا ہے کہ بچہ کمپلیٹ ہی نہ 40 ہفتے میں تیار ہوتا ہے. 36 to 40 weeks لگتے ہیں. 40 عدد اتنا کوئی امپورٹنٹ ہے بائبل کے اندر. موسیٰ 40 سال کا تھا, 40 سال بیابان میں رہا, 40 دن خدا کے پاس رہا, 40 دن کا جولیٹ للکارتا رہا, 40 دن یسوع بیابان میں رہا, اور پہلا روزہ 40 دن کا موسیٰ نے رکھا خدا کی رسولی میں. اور تھوڑی دیر کی آپ سوچیں اور اس کو دیکھیں. لکھتا ہے اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد انہوں نے اپنے لیے ڈھلا ہوا اور اسے پوجا, اور اس کے لیے یہ بھی کہا کہ اسرائیل یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے
مجھے ملک مصر سے، ایک بار پھر ملک مصر سے خدا موسیٰ نہیں سنا انہوں نے، مگر خدا اس کو ورڈ ٹو ورڈ وہ بتا رہا ہے جو نیچے ہو رہا. خدا آپ کی زندگی کو صرف چرچ میں نہیں دیکھتا، خدا آپ کی زندگی کو چرچ کے بعد نہیں دیکھتا. خدا آپ کی زندگی کو صرف آپ کی دعا والی جگہ میں نہیں دیکھتا، خدا آپ کی زندگی کو جب آپ ناپاکی میں تھی تو اس میں بھی دیکھ رہا ہوتا. خدا ڈائریکٹ ون ٹو ون ورڈ موسیٰ کو بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بگڑ گئے ہیں اور انہوں نے نیچے بچڑا بنا کے گھڑا بچڑا کے تیار ہوگا، سونے سے تیار کر کے سونا ڈھلا پگھلا لیکوڈ بنا، پھر اس کو کھایا گیا، پھر بچڑا بنایا گیا اور اس کا یہ قربانیاں چڑھائیں. اس کو یہ بھی بولا کہ یہ وہ تیرا دیوتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ وہ تیرا دیوتا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکالا ہے. اور خدا نے موسیٰ سے کہا میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ اس لیے تو مجھے اب یعقوب صرف ایک رات اس کو پکڑتا ہے، موسیٰ 40 دن کا قرآن کو پکڑ کے رکھتا ہے. خدا ان پہ قہر دے ہے، غصے میں سب کچھ ہے، مگر پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو مجھے خدا موسیٰ سے اجازت مانگتا ہے مجھے چھوڑ. یعقوب کی ڈیمینشن اور موسیٰ کی ڈیمینشن میں فرق یہاں پہ نظر آتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ دنیا میں میرا اپنا ماننا ہے کہ 24 بزرگوں میں موسیٰ لازمی شامل ہوگا اور ایک خاموش، اس کے علاوہ میں نہیں جانتا اور کون ہوگا. لیکن مجھے 100% ذاتی طور پہ اس کے ریفرنس موجود ہے موسیٰ کے لیے. اور موسیٰ یعقوب کو کہتا ہے مجھے چھوڑو، چھوڑتا نہیں اس کو مارتا ہے. موسیٰ کو مارنا نہیں، موسیٰ کو اتنا پیار کرتا ہے. موسیٰ سے اجازت لیتا ہے خدا. دعا کرتے ہیں 10 نمبر آئے اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے، اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے، اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے، اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے. خدا موسیٰ سے اجازت مانگتا ہے، کہتا ہے تو نے مجھے 40 دن سے پکڑا ہوا ہے، تو مجھے اب چھوڑ دے. خدا کو 10 لائنیں لکھنے میں جو 2 ٹیبلٹ اس نے لکھے تھے نا، 2 تختیاں جس کو ٹیبلٹ کہتے ہیں، اس کو 40 دن لگے تھے. 40 دن اس نے موسیٰ کے ساتھ آخری جو یوحنا نے مدرسے میں جو بھی دیکھا، مجھے ایسا لگتا ہے خدا نے موسیٰ کو دکھا دیا تھا اور زمین پہ آج اس کو دکھا دیا تھا. یوحنا کو تو آسمان پہ لے کے گیا، اس کا ریفرنس اس بائبل کے اندر موجود ہے، اسی بات پہ موجود ہے کہ موسیٰ پہلی دفعہ بائبل میں زندگی کی کتاب کی بات کرتا ہے کہ یسوع کی کتاب. اسی بات کے اندر وہ کہتا ہے کہ میرا نام اس کتاب میں سے مٹا دے. اور خدا کہتا ہے میرا غضب ان کے بھڑکے اور میں ان کو، اور میں تجھے ایک یہ سیم وہ الفاظ ہے جو خدا ابراہیم کو کہتا ہے میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، جو تجھے برکت دے گا اس کو میں برکت دوں گا، جو تجھے لعنت دے گا میں اس کو لعنت. خدا موسیٰ سے انڈائریکٹلی طور پہ ڈائریکٹلی طور پر کیا کہہ رہا ہے؟ آج کے بعد ابراہیم کا نام نکالوں گا، آج کے بعد تیری نسل کا نام ہوگا. خدا کہتا ہے ہارون مجھے ختم ہو رہا تھا، یہ نہیں کہ ہارون بچ رہا تھا، ہارون اس کے باپ کی نسل میں سے تھا، موسیٰ کی نسل میں سے نہیں تھا. ہارون اور موسیٰ کی باپ کی قوم میں سے تھے. خدا موسیٰ کو کہہ رہا ہے میں تجھے ایک بڑی قوم. تھوڑی دیر کے سوچیں کہ اگر آج خدا ہمیں سے کسی کو اپرچونٹی دے تو ہم یہ کبھی بھی جانے نہیں دیں گے. آج لوگوں کو چھوٹا سا موقع ملے نا پادری کی گیس آنے کا، کسی کی گیس آنے کا، لوگ سب سے پہلے کرتے ہیں. خدا موسیٰ کو اتنی بڑی اتھارٹی دے رہا ہے
اس سے پہلے اجازت لے رہا مجھے چھوڑ. یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ اس نے 40 دن تک خدا کے ساتھ لمٹا رہا. پھر کہتا ہے میں تجھے بڑی قوم بنا دوں گا, مجھے چھوڑ, اور لکھا میں ان کو پسند کر دوں گا. جو سدوم اور عمرہ میں کیا میں ساری قوم کو یہاں پہ کر دوں گا. موسیٰ خدا کا دل جا کے چھوڑ جاتا ہے اور ختم کرنے کے لیے کبھی سمجھ آئے جہاں پہ موسیٰ خدا سے بات کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, موسیٰ نیچے آتا ہے اور موسیٰ دوبارہ اس پہاڑ میں جاتا ہے. اسی بات میں اندر 32 نمبر بات اور اس کی 31 نمبر آئے پر موسیٰ نے فرعون کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا ہائے ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لیے سونے کا. موسیٰ خدا کے پاس اکیلا جاتا ہے 25 لاکھ لوگوں کی معافی لے لے. اگر خدا موسیٰ کی دعا سے 25 لاکھ لوگوں کو معاف کر سکتا ہے تو خدا میری اور آپ کی دعاؤں سے میری اور آپ کی نسلوں کو معاف کرنا چاہتا ہے, میرے اور آپ کے گھرانوں کو معاف کرنا چاہتا ہے, میرے اور آپ کے خاندان کو معاف کرنا چاہتا ہے. اگر موسیٰ اپنے منہ کو خدا کے حضور کھولتا اور 25 لاکھ لوگوں سے بچتے ہیں تو یسوع کی قربانی سے کئی ارب لوگ بچتے ہیں. اگر موسیٰ کے منہ کھولنے سے 25 لاکھ لوگ بچتے ہیں تو یسوع کے لہو سے میرا خاندان, میرا گھرانہ اور آپ کی نسلیں بچتی ہیں. اگر موسیٰ کے منہ کھولنے سے خدا معاف کرتا ہے تو یسوع کی قربانی سے مجھے اور آپ کو معافی ملتی ہے. اگر موسیٰ کے منہ کھولنے سے بھسم نہیں ہوتے تو یسوع کی قربانی سے میرے اور آپ کی نسلیں جو کہ جہنم کی فرزند نہیں رہتی. یسوع کے خون کے وسیلے میں اور آپ زندگی کے فرزند ہیں, میں اور آپ زندگی کے بانی ہیں, ہم زندگی کے بانی کے فرزند بن جاتے ہیں, میں اور آپ زندگی کے خدا کے آگے جھک جاتے ہیں. اگر موسیٰ نے منہ کھولا تو خدا نے ان کو معاف کیا. یسوع جب منہ کھولے گا تو میرے اور آپ کی نسلوں کا نام لے گا, میرے اور آپ کی نسلوں کا نام لے گا, میرے اور آپ کی نسلوں کا نام لے گا. بائبل لکھا ہے اور موسیٰ خدا کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا ہائے ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لیے سونے کا, اور اب اگر تو ان کو معاف نہیں, اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو ورنہ کیا ڈیمینشن اس شخص کے اندر جو خدا کے ساتھ شک کرتا ہے, کہہ رہا اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر ٹھیک ہے, وہ میں اطمینان میں ہے, ورنہ کیا کہتا ہے, ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے پتہ کیا کہتا ہے موسیٰ جانتا اس کتاب کے اندر پہلے ناموں میرا نام ہے اور اس کا پروف نام پہ ہے. مکاشی کی کتاب 5 باب کہتا ہے ورنہ میرا نام جو کتاب تو نے لکھی ہے The book of Revelation اس کا 5 نمبر باب, اور جہاں پہ بیٹھا تھا میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کیا دیکھی, یہ وہ کتاب ہے جو موسیٰ اس کا ذکر کرتا ہے. موسیٰ اس کا ذکر کرتا ہے لیکن یسوع اس کتاب کو کھولنے والا ہے, اس کو پانے والا ہے اور اس کی مورے توڑنے والا ہے. وہ جو کتاب ہے نا جو موسیٰ کو اسے دکھائی تھی, یسوع نے اس کو اپنے لہو سے صاف کر دیا. یسوع نے اپنے لہو سے اس کی قیمت دیا. لکھا ہے اور بیٹھا تھا اس کے دائیں ہاتھ میں نے یہ کتاب جو اندر اور باہر سے اور اس کی 7 مورے لگا کر اس
اس کو 7 کوڑے لگا کر ان سے اس کو 7 کوڑے لگا کر پھر میں نے ایک زوراور فرشتے کو بلند آواز سے منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہر توڑنے کے اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل اس کو کھولنے یا اس پر موسیٰ بھی اس پہ نظر نہیں کر سکتا تھا کہ یسوع کا لہو اس کتاب پہ ڈالا اور پھر لکھا ہے اور میں اس بات سے زار کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پہ نظر کرنے کے لائق تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کس نے کہا ان بزرگوں میں سے مجھے ایسا لگتا ہے موسیٰ نے یوحنا سے کہا تھا مت رو کیونکہ میرا صرف نام نہیں نکالا تھا اس میں کہ میں اس قوم کے لیے جھکا تھا مگر جو بڑا قربان ہوا ہے وہ بات چکا ہے موسیٰ نے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسے موسیٰ تھا اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کنفرم ہوں میں کہ یوحنا ان 24 بزرگوں کے نام جانتا تھا کہ 24 بزرگ اس تخت پہ کون بیٹھتے ہیں مگر یہ خدا نے مقاصد رکھا کہ نہیں کھولا اس کو اور یوحنا بھی اس کو کہیں بھی اپنی رائٹنگز میں لکھتا نہیں ہے لیکن کہتا ضرور ہے کہ ان بزرگوں میں سے ایک نے کہتا ہے تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا مت رو دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب کو اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے کیا آیا ہے یسوع نے بولا سانپوں اور بچھو کو کچلو اور ابلیس کی ساری قوت پر یسوع والے اس لیے آیا کہ آپ کے نام جس کتاب میں ہے اس کو کھول کے آپ کو زندگی دے مگر وہ والے مجھ سے آپ پوچھتے دینا چاہتا ہے کہ میں اور آپ سانپ اور بچھو کو کچلیں اور ابلیس کی ساری قوت پر غالب آ سکیں جب سانپ اور بچھو کی بات کرتے ہیں جادو کروں کی کالے علم والوں کی باتیں کرتے کہتا ہے جو دنیا میں جادو کریں کالے علم سب پہ غالب ہو اور ابلیس کی ساری طاقتیں جو روحانی آسمانوں پہ رہتی ہیں ان پر بھی غالب ہو کہتا ہے یہودا کے قبیلے کا ببر جو داؤد کی اصل ہے اس پہ غالب آیا ہے اس پہ غالب آیا اس نے مورے کھول دی ہیں جب مورے کھل گئی ہیں میرے اور آپ کا نام وہاں پہ موجود ہے میرے اور آپ کی نسل کا نام وہاں پہ موجود ہے اس شہر میں سے وہی داخل ہوں گے جن کے نام اس کتاب کے اندر ہوں گے جن کے نام اس بردے کی کتاب میں ہوں گے جس کتاب کو موسیٰ دیکھتا ہے اور جس کی بات کرتا ہے یسوع نے اس کتاب کو لے کے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے بائبل کہتی ہے یوحنا کہتے ہیں کوئی اس لائق نہ نکلا کہ اس کتاب پہ نظر کر سکے لینا دور کی بات ہے اس پہ نظر کر سکے مگر بزرگوں میں سے بزرگ آگے کہتا ہے یہودا کے قبیلے کا جو ببر ہے جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب کو لے لے اور اس کی مورے کھولنے کے لیے غالب آیا ہے وہ جو بعد میں کہتا ہے میں نے بردے کو ذبح کیا بردے کو کھڑا دیکھا اسی کتاب میں لکھا ہے میں نے ایک ذبح کیے ہوئے بردے کو کھڑا دیکھا کہتا ہے ذبح تو ہے مگر کھڑا ہے یسوع کبھی بھی نہیں گرا یسوع ہمیشہ کھڑا رہتا ہے یسوع ہمیشہ غالب آتا ہے یسوع ہمیشہ زندگی دیتا ہے یسوع کے علاوہ کسی اور کے پاس زندگی نہیں ہے مگر ایک لیڈر آپ کی زندگی میں کیا کر سکتا ہے موسیٰ کہتا ہے اگر تو ان کو معاف نہ کرے بے شک ان کا گناہ بہت بڑا ہے اب اگر تو ان کو معاف کرے تو ٹھیک ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے مٹا ہے اور موسیٰ کو خدا اتنا پیار کرتا تھا کہ صرف اس کے نام کے لیے 25 لاکھ لوگوں کو معاف کر دیا مگر موسیٰ کے نام کا مطلب پانی سے نکلا ہوا چند ورڈ کے اندر ہے نجات دینے والا رہائی دینے والا اس کا مطلب ہے صرف مگر یسوع خود نجات دیتا ہے اگر موسیٰ کے کہنے کی وجہ سے 25 لاکھ لوگ بچتے ہیں صرف اس کے نام کی وجہ سے کہ نکلے نام تو یسوع اس کتاب کا مالک ہے موسیٰ کا نام سے اس کتاب میں یسوع اس کتاب کا مالک ہے فرق موسیٰ کا یسوع میں اتنا ہی ہے صرف کہ موسیٰ کا نام اس کتاب میں کتاب یسوع کے ہاتھ کے اندر ہے اگر موسیٰ کا نام ہے تو میرا آپ کا بھی نام ہے اس میں مجھے معلوم آپ کو یقین ہے یا نہیں ہے مگر موسیٰ کے دور کے اندر کتاب لکھ دی جا چکی تھی موسیٰ کے دور میں آپ کا میرا نام اس میں موجود تھا
آپ اور میں بائبل کہتی ہے زمانوں سے بیشتر اس نے چن لیا ہے مشربات کو. یہ بھی حادثہ نہیں کہ میں اور آپ سیکھتے ہیں, یہ ڈیوائن پلان ہے خدا کا, مگر میں اور آپ اس کے اپنے گھروں میں کھڑے ہوتے ہیں. ابھی دعا اپنے خدا کے آگے کرنا شروع کریں. آج سوچیں کہ میں آپ کو منسٹر کروں, آج اپنے خدا سے خود مانگے کہ وہ آپ کو دے. آج سے بولے خدا ہمیں چاہیے ہے, آج کو بولے خدا ہمیں تیری ضرورت ہے. اسے موسیٰ خدا کے سامنے چلا گیا, اس نے موسیٰ کی دعا کو سن لیا. آج آپ خود اس کے تخت کے سامنے چلے جائیں, اس سے دعا کرنا شروع کر دیں, اس سے مانگنا شروع کر دیں, اس سے بولنا شروع کر دیں, اس سے کہنا شروع کر دیں, اس سے درخواست کرنا شروع کر دیں. مان تو میں قومیں تجھے میراث میں دے دوں گا, بھائی مقدس میں لکھا ہے. سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ موسیٰ حضور خدا کے سامنے جا کے کہتا ہے میرا نام اس کتاب سے نہیں مٹا دے, اور خدا اس کا نام نہیں مٹاتا. اس کا صرف نام آتا ہے کتاب کے, مگر جو کتاب کا مالک ہے وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے. جو کتاب کا مالک ہے اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. جو کتاب کا مالک ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے مر کے زندہ ہوا ہے. جو کتاب کا مالک ہے